مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ یہ شعر نا ہمیشہ مجھے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ صرف شعر نہیں، ایک حقیقت ہے۔ تو آج ہم ذرا بات کریں گے ان واقعات کی جو امام حسن علیہ السلام کے زہر سے شروع ہو کر امام حسین کے کربلا میں قیام تک جاتے ہیں۔ جی، اور یہ گفتگو ہماری تحقیق اور خاص طور پہ سانحہ کربلا، حق اور باطل کی لازوال جنگ کے کچھ اقتباسات پر مبنی ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ دین اور اصولوں کے لیے یہ عظیم قربانیاں کیوں دی گئیں، وہ فیصلے، وہ دھوکہ دہی، وہ ثابت قدمی، اس سب کے پیچھے کیا تھا۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے دور سے، جب امامت امام حسن کو ملی۔ ہاں، وہ وقت آسان نہیں تھا، میرے خیال میں اندرونی طور پر بھی کافی مشکلات تھیں۔ بہت زیادہ۔ یوں سمجھیں کہ آپ کے اپنے سپاہ سالار عبداللہ بن عباس وہ عین موقع پر دشمن سے جا ملے، دھوکہ دیا۔ اوہو، اپنے ہی لشکر میں؟ جی، اور صرف یہی نہیں، آپ پر لشکر کے اندر ہی قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ اچھا، تو یہ تو بہت ہی سنگین حالات تھے۔ اسی لیے امام حسن نے خونریزی سے بچنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹایا، معاویہ کے ساتھ صلح کا فیصلہ کیا۔ لیکن وہ صلح بھی شرائط کے ساتھ تھی نا، کوئی عام سمجھوتا تو نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ واضح شرائط تھیں کہ حکومت قرآن و سنت کے مطابق چلے گی، معاویہ خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائیں گے۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلافت موروثی نہیں بنے گی، یزید کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جی، شرط یہی تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا، خلافت واپس اہل بیت کو ملے گی۔ مگر ایسا ہوا نہیں؟ کہاں جناب، بہت جلد معاویہ نے وہ ساری شرائط ایک طرح سے پسے پشت ڈال دی اور یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ تو یہ تو کھلی وعدہ خلافی ہوئی۔ بالکل، اب ان کی حکمرانی کے راستے میں بس ایک ہی رکاوٹ تھی، امام حسن کی شخصیت۔ وہ جانتے تھے میدان میں نہیں جیت سکتے تو سازش کی۔ اور وہ سازش امام حسن کی اپنی زوجہ جادہ بنت اشد کے ذریعے۔ جی، افسوسناک بات ہے، اسے لالچ دیا گیا یزید سے شادی کا، بہت ساری دولت کا، اور اس نے کھانے یا پینے کی کسی چیز میں زہر ملا دیا۔ اللہ اکبر! اور زہر اتنا شدید تھا۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ امام کے جگر کے ٹکڑے قے میں آئے، بہت تکلیف دہ شہادت تھی۔ ان آخری لمحات میں امام حسن نے امام حسین کو کچھ وصیتیں بھی کی۔ جی، بہت اہم۔ کہا کہ اگر ممکن ہو تو نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کرنا، ورنہ فتنہ نہ ہو تو بقیع میں، اور یہ بھی کہا کہ میرا صبر تمہاری تلوار بنے گا۔ میرا صبر تمہاری تلوار بنے گا، گہری بات ہے۔ جی، اور اپنے بیٹے قاسم کو بھی امام حسین کے سپرد کیا۔ جہاں تک جوڑا کا تعلق ہے، معاویہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور اس کا انجام بہت برا ہوا، عبرت کا نشان بنی۔ تو امام حسن کی شہادت کے بعد پھر جب معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت پر آ گیا۔ جی، اور آتے ہی اس کا پہلا حکم کیا تھا؟ مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ حسین سے بیعت لو، میری حکمرانی تسلیم کرواؤ، اور اگر انکار کریں تو سر قلم کر دو۔ سیدھا سیدھا۔ تو امام حسین کا رد عمل کیا تھا؟ بالکل واضح، فرمایا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا، اور مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اصول کی بات تھی۔ تو بیعت سے انکار اور پھر مدینہ سے روانگی؟ جی، پہلے اپنی والدہ جناب فاطمہ اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات پر گئے، پھر مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ اور مکہ میں کیا ہوا؟ وہاں تو لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہیں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنے شروع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں، کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں یزید کے خلاف۔ کوفہ، جہاں پہلے بھی وفاداری کے مسائل رہے تھے۔ بالکل، اسی لیے امام حسین نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر حالات دیکھو۔ اور مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا کوفہ میں؟ شروع میں تو ہزاروں نے بیعت کی، لگا کہ واقعی لوگ ساتھ دیں گے، لیکن پھر یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، بڑا ظالم تھا۔ اس نے آ کے سختی کی۔ لوگ ڈر گئے، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انجام انہیں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور جب یہ خبر امام حسین تک پہنچی، آپ تو راستے میں تھے؟ جی، آپ کو جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، آپ نے کہا، مسلم نے اپنی جان دے کر ہمارا راستہ واضح کر دیا ہے،
اب واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ یعنی عزم اور پختہ ہو گیا؟ بالکل، آپ نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ دیکھو کوفہ سے یہ خبر آئی ہے، جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ مگر وہ جو وفادار تھے؟ وہ ساتھ رہے، کہا ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے۔ پھر راستے میں حر بن یزید ریاحی کا لشکر ملا، اس نے آپ کا راستہ روکا۔ اور یوں قافلہ کربلا پہنچا؟ جی، 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کی زمین پر امام نے اس زمین کو پہچان لیا تھا۔ اور وہاں خیمے لگائے گئے، ایک طرف مٹھی بھر لوگ، ہاں، تقریباً 72 نفوس بشمول خواتین اور بچے، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، کم از کم 30,000 کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جی، دریائے فرات پر پہرا لگا دیا گیا، امام کے خیموں تک پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچ سکے۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ اسی دوران حر نے توبہ کی تھی؟ جی، حر بن یزید ریاحی، جس نے راستہ روکا تھا، اس کا ضمیر جاگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ توبہ کر کے امام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ شب عاشور یعنی 10ویں محرم سے پہلے والی رات، وہ کیسی رات تھی؟ وہ رات عبادت، دعا اور وفا کے عہد کی رات تھی۔ امام نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کو جانے کی اجازت دی، چراغ بجھا دیا، مگر کوئی نہیں گیا۔ سب نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اور پھر آیا یوم عاشور، 10 محرم۔ تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی، ان کے بھائی، بھتیجے، بیٹے میدان میں گئے، حق کے لیے لڑے اور شہید ہوئے۔ جناب علی اکبر جو بالکل نوجوان تھے، جی، 18 سال کے، کہا جاتا ہے کہ بالکل اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ان کی شہادت امام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اور امام حسن کے بیٹے جناب قاسم، وہ بھی کم سن تھے، تقریباً 13 سال عمر تھی، اپنے والد کی وصیت پوری کرنے آئے تھے، بڑی بہادری سے لڑے۔ پھر جناب زینب کے بیٹے اونو محمد علیہ، جی، وہ بھی شہید ہوئے، اور بی بی زینب کا صبر، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور علمدار لشکر جناب عباس، ان کی شہادت کا واقعہ تو دل دہلا دیتا ہے۔ وہ اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے، مشکیزہ بھرا بھی، مگر یزیدی فوج نے گھیر لیا، بازو قلم ہوئے اور وہ دریا کنارے ہی شہید ہو گئے۔ اور سب سے آخر میں 6 ماہ علی اصغر علیہ۔ جی، 6 ماہ کا بچہ پیاس سے نڈھال تھا۔ امام اسے ہاتھوں پر بلند کر کے یزیدی فوج کے پاس لائے کہ شاید کسی کو رحم آ جائے، اسے تھوڑا پانی دے دو۔ مگر جواب میں ہرملہ کا تیر آیا جو بچے کے ننھے سے گلے پر لوا۔ امام نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا۔ تو یہ سفر امام حسن کے صبر سے شروع ہو کر امام حسین کی اس عظیم قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ جی، یہ پوری داستان اصولوں پر قائم رہنے کی ہے، دھوکہ دہی کے انجام کی ہے، اور حق کی خاطر سب کچھ اپنی جان تک قربان کر دینے کی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعداد یا ظاہری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر آپ حق پر نہ ہوں۔ اصل چیز اصول پرستی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جب ہر طرف سمجھوتے کی بات ہوتی ہے، اصولوں پر ڈٹے رہنا، اس کی کیا قیمت ہے اور کیا اہمیت؟ یہی غور طلب نقطہ ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا غیر متزلزل موقف ہمیں اپنے یقین، اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔